کہ حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے، گھر کے باہر اگر اپنی کوئی تقریب ہے تو روڈ بلاک کر دینا، ٹینٹ لگا دینا، یا اس تناظر میں اور بھی بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کوڑا کرکٹ پھینکنا، کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ابھی بھی آپ نے وہی پڑھا، ماشاءاللہ۔ جی، ہماری جو اسے درود خضری کہتے ہیں، درود جب خضری، سوال کا جب جواب دوں گا تو اس وقت بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ حق و شارع جو ہے راستے کے حق پر، راستے کے حقوق پر ہماری سیریز چل رہی ہے، کافی تفصیل سے ہم پچھلی ایپیسوڈز کے اندر اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جو روڈ بلاک کرنے کے حوالے سے بات ہے اور کوڑا کرکٹ پھینکنے کے حوالے سے کہ گاڑی میں سے آپ نے نیچے ریپرز وغیرہ پھینک دیے یا اور کوئی کچرا وغیرہ پھینک دیا اس طرح، تو دیکھیں جہاں تک روڈ بلاک کرنے کی بات ہے تو روڈ بلاک کرنے کی اجازت تو شرعاً بھی نہیں ہے، قانوناً بھی نہیں اور شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، تکلیف پہنچانے سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے اور سختی سے منع کرتی ہے۔ اور دیکھیں آپ جب ہمارے ہاں لوگ مختلف مواقع پہ روڈ بند کرتے ہیں، تقریبات کے لیے جس طرح بند کرتے ہیں، اسی طرح پروٹیسٹ کے لیے بھی، کوئی احتجاج کرنا ہے، علاقے میں لائٹ نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، تو لوگ باہر مین روڈ پر آ جائیں گے، گلی پہ آ جائیں گے، مین روڈ پہ آ کے مین روڈ کو بند کر ٹائر جلا دیے، ٹائر جلا دیے، روڈ بند کر دی۔ اللہ کے بندو، یہ جو راہگیر ہیں، لائٹ انہوں نے تو نہیں بند کی، پانی جو ہے یہ انہوں نے تو نہیں آپ کا بند کیا، یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ آپ ان کو کیوں تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں؟ رہ گیا معاملہ جو ہے وہ احتجاج کا، پروٹیسٹ کا، تو دیکھیں پروٹیسٹ کرنا، پرامن احتجاج کرنا بھی فلاحی ریاستوں کے اندر شہریوں کا حق ہے۔ اسے جو ہے وہ جدید قوانین کے اندر تسلیم کیا گیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا بھی شہریوں کا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج کے لیے جو طریقہ کار ہیں، جو SOPs ہیں، وہ بھی باقاعدہ وضع کی گئی ہیں۔ تو ایسی جگہیں مختص ہوتی ہیں جن جگہوں پر آپ احتجاج کرتے ہیں اور وہ احتجاج آپ کا پہنچ جاتا ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اس سے کسی راہگیر کو تکلیف نہیں ہوتی، جس طرح بیرون ممالک میں ہوتا ہے۔ باہر جو ہے جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ جگہ مختص ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر احتجاج کی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، ریاست کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ ہپڑ دپڑ میں کرتے ہیں ہر کام، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے وہ یا تو واہ واہ ہو جائے یا پھر ایسا ہو کہ بس ہاتھ کے ہاتھ فوراً ہی ابھی ہماری بات جو ہے وہ تسلیم کی جائے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تو اب اس جلد بازی کے اندر وہ املاک کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، راہگیروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، خود بھی اذیت اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو وہ پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے لیے جو SOPs ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان SOPs کو فالو کرنا چاہیے، راہگیروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح مین روڈ جو ہوتی ہیں، شاہراہیں ہوتی ہیں، یہ بلاک نہیں کرنی چاہیے، یہ بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی تقریب وغیرہ بھی آپ کی ہے تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، باقاعدہ جو ہے وہ ریاست سے اجازت لے کر کوئی تقریب اس طرح کی کرنی چاہیے، جو اس کے لیے SOPs مقرر ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی بامبر مجبوری آپ کی گلی کے اندر کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی تقریب ہے اور آپ نے مجبوراً وہاں پر کچھ ایسا کر لیا ہے، تو آپ پورا راستہ بند نہ کریں، ایک طرف راستے کی کم از کم کھلی رکھیں تاکہ حق مرور جو ہے یہ تلف نہ ہو لوگوں کا۔ یہ حقوق عامہ ہیں، یہ مکمل تلف نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے بھی طلب جو ہے معمولی طلب بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر بامبر مجبوری کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے تو مکمل طور پر بالکلیہ تلف نہیں کرنے چاہیے، جگہ باقی رکھنی چاہیے۔ جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ پر اگر آپ نے کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کا جو روڈ کا باقی حصہ ہے وہ ایک طرف کا وہ کھلا رکھیں تاکہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ گزریں اور انہیں گزرنے میں آسانی ہو۔ حق مرور لوگوں کا تلف نہیں ہونا چاہیے، یعنی گزرنے کا جو حق ہے راہگیروں کا راستے سے، وہ حق آپ بالکلیہ باطل نہ کریں، بالکلیہ ساکت نہ کریں۔ یہ تو ہو گئی روڈ بلاک کرنے کی بات۔ دوسری بات جہاں تک جو ہے وہ گندگی کرنے کی ہے، کچرا پھینکنے کی ہے، ہمارا دین متین دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، سبحان اللہ، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ یہ میں نے بیان اس لیے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جو چیز ذوق جمالیات کے خلاف ہو
وہ ہمارے دین کا مطلوب اور مقتضا نہیں ہو سکتی. ہمارا دین تو جمیل ہے, جمیل خالق کا, جمیل رب کا جمیل دین ہے, اور یہ جمیل شریعت ہے. اس کے جو احکام ہیں وہ بھی سارے فطرت کے مطابق ہیں, جمیل ہیں. تو جو ذوق جمالیات کے منافی ہو ان چیزوں, وہ چیزیں جو ہے دین کا مقتضا نہیں ہے. چہ جائے کہ وہ کہ سرے سے گندگی کی تو کسی سطح پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس طرح راستے میں گندگی پھینکنے کی, کچرا پھینکنے کی, کوڑا کرکٹ پھینکنے کی, بلکہ اسے دور کرنے کا حکم ہے. ماتت الاذی عن الطریق کا حکم ہے, وہ جو ایمان کے شعبوں میں سے بتایا گیا ہے. تو یہ نظافہ من الایمان ہے, یہ نظافت ایمان کا حصہ ہے. میں ابھی یہ بطور حدیث کوٹ نہیں کر رہا, اس کے النظافۃ من الایمان کے حدیث ہونے پر کافی کیلو کال ہے محدثین کے ہاں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ النظافۃ من الایمان بطور مقولہ یہ بات بالکل درست ہے, اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے پاک صاف رہنا. تو خود بھی پاک صاف رہنا ہے, ہم نے اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے, ہم نے اپنے راستوں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. اور اگست کا مہینہ 14 اگست آگے آ ہی رہی ہے, کیا ریلیٹ کیا آزادی آ رہا ہے, تو ہم نے اپنے ملک کو بھی پاک صاف رکھنا ہے, اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ.